یعنی اب یہ جو زی جنریشن ہے، جنریشن زیڈ کہا جاتا ہے جس کو، اس جنریشن کے بہت سارے مسائل ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ شادی کا مسئلہ ہے. یہ تاخیر سے شادی کرتے ہیں. تو شادی کی جو عمر ہے، یا کس عمر میں شادی کرنی چاہیے، اور کس طرح کے انسان کو شادی کرنی چاہیے، کس طرح کے سمراد یعنی فائنینشلی، اور کس عمر میں شادی کرنی چاہیے، اور شادی کا پروسیجر، لو میرج ارینج میرج. دیکھیں جی، شادی ذاتی طور پر حدیث میں بھی ہے نکاح سنتی، یعنی سنت سے مطلب یہاں پر یہ ہے پیغمبر کی سنت. شریعت کے اندر ایک نکاح جو ہے ایک سسٹم ہے نا جی. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی اس سنت سے، اس روش سے دور ہٹے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یعنی شادی ضروری ہے، کیونکہ شادی ہی نہ کرے تو انسان نے کیسے دنیا میں آنا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت کا تقاضا ہے. لیکن شادی ذاتی طور پر اگر کوئی نہ کرے تو کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. شادی واجب عینی جسے کہتے ہیں کرنا نہیں ہے، لیکن تاکید ہے شادی کرنا چاہیے. شادی کرنے والوں کی فضیلت ہے. غیر شادی شدہ کہتے ہیں اکثر حدیث میں اکثر جہنم میں جائیں گے. شادی ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا جی. لیکن اس کو غلط طریقے میں نہیں، جو اسلام نے طریقہ کار دیا ہے اس کے تحت ہونی چاہیے. سب سے پہلے شادی جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے لڑکا لڑکی کا آپس میں رضایت ہے. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے لڑکا لڑکی جو عمر کے لحاظ سے ہے نا جی، مثلا تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، یا مذہب و مسلک و عقیدے کے لحاظ سے برابر ہونے چاہیے. کیوں؟ زندگی انہوں نے گزارنی. اب اس میں لڑکا لڑکی نہیں ہے، فیصلہ ماں باپ یا بھائی اور ماموں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ان سے پوچھنا چاہیے. ایک جوان لڑکا لڑکی اگر کوئی ہو تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی رضایت سے کر لیں، ماں باپ کی دعائیں لے کر کر لیں، ماں باپ کے انتظامات سے کر لیں. ایک جذبات میں ہوتے ہیں، جذباتی فیصلے مستقل دیرپا نہیں ہوتے. کیونکہ اب اپنے طور پہ کر لیں تو ماں باپ کو ان کے بیک سائڈ پہ جائیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. معاشرے کے اندر پوچھنا چاہیے ایمان و عمل کے حوالے سے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے فائنینشیل کرائسس ہے، کیا ہے یعنی جی ظاہری طور پر ایک چہرہ سامنے آ جائے تو اسی سے فیصلہ فوراً نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کا بھی ایک کسی حد تک ان میں وہ ہے مثلا رول ہے. اور سب سے اہم جو ہے وہ جو لڑکے لڑکی کا ہے. تو یہاں پر شادی کی عمر کے حوالے سے تو ظاہر ہے حد بلوغ کے بعد شادی جلدی ہونی چاہیے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے اب اس کے لیے آگے پڑھائی کے حوالے سے انسان نے بننا. پڑھائی ہونے کے بعد آئلی جسے زندگی کہتے ہیں، عملی زندگی، اس کے بعد ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کر یعنی جی شرعی و حدود سے شریعت نے اجازت دے رہی کہ اگر آپ گناہ میں نہ پڑیں تو آپ اس کو تھوڑی سی دیر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا میچور ہو جائیں، اپنی زندگی کو سمجھ لیں اور کچھ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں. ایک بہترین پڑھا لکھا جیسے پڑھا لکھا انسان ہو جائے گا، آئندہ آنے والی جو نسلیں بھی بہتر ہو جائیں گی. لیکن جس کو ابھی 15 سال میں بالغ ہو گئے، لڑکا لڑکیاں ہو گئے ہے نا جی، اس کو ابھی لکھنا نام شام بھی نہیں آتا ہے، تو ظاہر ہے آگے آنے والے بچوں کے لیے پرابلم ہو جائے گا. تھوڑے سے اپنے فائنینشیل اگر اس کو چاہے ہنر، 3 چیزیں ہونی چاہیے، یا اس کے پاس کوئی مال و دولت ہو، یا اس کے پاس کوئی تعلیم ہو، یا کوئی ہنر ہو، اس کے بعد سے کر لیں گے تو بعد والی زندگی جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر عمر کی قید نہیں ہے، بہتر یہ ہے جلدی کر لیں. لیکن جلدی کرنے کے لیے بھی قید یہ ہے اپنے جو زندگی گزارنے کے لیے ایک کفیل بننا ہے. اب بہت سارے ایسے بھی ہیں غسل کرنے کے لیے صابن بھی نہیں ہے لیکن شادی کر کے بچے نکالتے ہیں، اور غسل کے لیے بھی اپنے بھائی سے باپ سے پیسہ لیتے ہیں. تو اس کے بچے بیچارے جو اس کی بیوی ہے اس نے کہاں سے لانا ہے نا جی. بچے ہو جائیں گے، بچوں کے اخراجات کہاں سے لائیں گے؟ باپ پر تو واجب نہیں ہے نا. جلدی کرنے کا بھی ادھر واجب دوسرا بھی آ رہا ہے. بچوں کی کفالت ہے، بیوی کے دیکھ بھال ہے، خرچے خوراک ہے. بہت سارے ابھی معاشرے کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں جی بیچارے بیویاں 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، لیکن بیچاروں کے لیے سر دھونے کے صابن تک نہیں. شوہر کہتے ہیں شوہر کیا کرے؟ شوہر کچھ بھی نہیں کر رہے. شوہر کچھ بھی نہیں کر رہے تو شادی پہلے کیوں کی ہے نا جی. تو شادی اسلام ان چیزوں کو دیکھ کر برابر کر کے شادی کرنے کا حکم ہے. اور شادی سیدھے سادے ہونے چاہیے. اب آج کل دیکھا دیکھی میں اب دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت علی الدین سمحۃ السہلہ، میں بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزیلی ہے کہ ایسے شریعت پہ میں مبعوث ہوا ہوں، تم اس کو مشکل نہ بنائیں. خصوصاً شادی، آپ کسی بیمار کی بیماری پر علاج کا خرچہ کر سکتے ہیں، کر لو چاہے جان بچ جائے. بچوں کی تربیت پہ خرچ کرو تاکہ انسان بن جائے. لیکن شادی کوئی خرچہ کرنے کی مد ہی نہیں ہے نا جی. دیکھا دیکھی میں اتنے خرچے کرتے، ایسے پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں، کیا کرو اس کے کیا فائدہ ہے نا جی. ایسے آپ لائٹنگ کر لیتے ہیں، چلو تھوڑی بہت کر لو، لیکن کہتے ہیں 1.5 لاکھ روپے اس کی لائٹنگ پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں کی لین پہ اس کا کیا فائدہ؟ یہ خوشی نہیں ہے. خوشیاں سمپل سے رکھو.
خوشی خدا کو خوش کر لو، رسول کو خوش کر لو، مولا امام زمانہ کو خوش کر لو، اپنی ماں باپ کو خوش کر لو. ایک آدمی مجھے آ کے کہہ رہا تھا دکاندار، کیا کرے گا جی شیخ صاحب، کیا بتاؤں اس معاشرے میں، باپ کی شادی میں جو خرچے ہم مجھ سے ادھار لے کر گئے ہیں اس کا ابھی تک پورا نہیں. ابھی بیٹے کی شادی ہوا ہے، بیٹے کی شادی کے سامان لینے کے لیے. اب ابھی دیکھیے ہے نا جی، باپ کی شادی وہ کہ بیٹے کی شادی پہ دوبارہ خرچہ وہ سامان لینے کے لیے. اس قسم کا نہیں ہے. ہاں واجب چیزوں کو کر لو، ہے نا جی، اضافی چیزیں نہ کر لو. سب کو کھانا کھلانا واجب نہیں ہے. کوئی ولیمہ یہ وہ کر کسی ہوٹل میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر لو. یہاں دیکھا دیکھی میں کرنے کی چیز نہیں ہے. دیکھا دیکھی میں کرنا ہے بچوں کی تربیت کر لو. اس کے پڑوسی کا، یعنی پڑوسی کا بچہ اگر ماشاء اللہ سے عالم بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو میں اپنے بچے کو کیوں نہ بناؤں، ہے نا جی. دوسرے کے جو بچہ ہے وہ افسر بن گیا تو میں اپنے بچے کو افسر کیوں نہ بناؤں. دوسرے کی بچی بہترین لیکچرر ہے لڑکی تو میں اپنی بچی کو کیوں لیکچرر نہ بناؤں. یہاں کمپٹیشن ہے، لیکن کمپٹیشن کھانے اور کپڑوں پہ کرتے. 50 قسم کے جوڑے بناتے. کیا کرنے 50 جوڑے، یعنی ایک دلہن سوٹ پہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے. فضول نہیں ہے یہ؟ کس شریعت میں نہیں ہے؟ ساری فضولیات. ایک سطح سے کپڑا پہن کے جاؤ، گھر آباد کر لو، گھر کو برباد کر کے دوسرے گھر میں جائیں، یہ شریعت کا حکم ہے. شادی ہو بہترین انداز میں، پسند کی شادی ہو، اسلام پسند کی شادی کو ماں باپ، ہاں، لیکن اپنی سسٹم کے مطابق اپنے حدود میں رہ کر کرنا، یہ بہتر ہے. یعنی جو فائنینشیل اسٹیبل ہوگا وہ پھر کر لیں. لیکن اگر گناہ میں پڑنے کا تو پھر واجب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کنٹرول کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو بناؤ، ہے نا جی، اس کے بعد جاری کر لو. آخری 2 سوالات